میں ہوں عروج کامران اور میں آپ کو کرائم انسٹیٹیوٹ کے لبرٹی چوک پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. ہمارے بزنس کے انوائرمنٹ میں کافی زیادہ پرابلمس اور چیلنجز نظر آتے ہیں، لیکن اس بات پہ بھی کافی زیادہ لوگ ایگری کریں گے کہ بزنس کمیونٹی اور انڈیویجولس کو کافی پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں ٹیکس کی ادائیگی کی وجہ سے یا پھر اس کی ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے. ورلڈ بینک کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں ٹیکسز ادا کرنا بہت ہی مشکل عمل ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس اصلاحات پہ بات کریں گے جن کی اس وقت کی جا رہی ہیں. ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ بجٹ جو آنے والا ہے ان سب پہ ہمارے ایکسپرٹس کا کیا کہنا ہے. آج ہمارے ساتھ لبرٹی چوک کے اندر موجود ہیں پاکستان کے ٹیکس کے معروف پریکٹیشنر اینڈ ایکسپرٹ ڈاکٹر اکرام الحق. ان کے ساتھ ہی پائٹ کے سینئر ریسرچ اکانومسٹ ڈاکٹر محمد ناصر، اور ہمیں ساتھ میں جوائن کیا ہے پرائم انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر علی سلمان. I want to welcome everyone on Liberty Chalk virtual talk show. Welcome aboard, everyone. سب سے پہلے میں اپنے کوشچن کا آغاز ڈاکٹر اکرام الحق سے کرتی ہوں. کافی زیادہ ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کی ٹیکس پالیسی اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو کافی ریفارمز کی ضرورت ہے. کیا یہ ریفارمز ہو رہی ہیں اور کس طریقے کے ریفارمز کے پاکستان کو ضرورت ہے؟ پاکستان میں جو محصولات کے نظام کا اصلاحات کا ایجنڈا ہے وہ کافی حد تک ہمیشہ ڈونر ڈریون رہا ہے. یعنی کہ IMF ورلڈ بینک کی ہمیں جو گرانٹس اور ملتے ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہیں کہ جی آپ اپنے ٹیکس سسٹم کو یونیفارم کریں. ہم ایک لمبے پروگرام سے گزرے تھے 6 سالہ جو کہ ورلڈ بینک نے فنڈ کیا تھا اور دوسرے لوگوں نے اس میں گرانٹ وغیرہ دی تھی، اور وہ ناکامی سے 2-4 ہوا. جب وہ ختم ہوا تو ہم پہلے سے بری صورتحال میں تھے، اور اس کا جائزہ اس وقت ظاہر ہے کہ محدود وقت میں ہم اس پہ کوئی علیحدہ پروگرام رکھ سکتے ہیں. اب پھر سے ورلڈ بینک ایک ریز ریونیو پاکستان پروجیکٹ لے کر آیا ہے جس میں وہ پاکستان کو 600 جو ہے وہ اس دفعہ ملین دے گا. پہلے انہوں نے 100 ملین دیے تھے اور اس دفعہ 600 ملین دیں گے. اور پھر ایک دفعہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری مقامی صورتحال ہے اس کو وہ شاید اتنا مد نظر نہ رکھیں، اور جو فورن ان کے ایکسپرٹس ہیں وہ چیزوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ آئیڈیلی کسی اور ملک میں موجود ہوتی ہیں تو وہی لا کر پاکستان پہ لگاتے ہیں. میں جلدی سے بس سب کی بات کو کہ ریفارم کی ضرورت تو ہے، اور وہ تینوں سطح پہ ہے. ہماری پالیسی بھی جو ہے وہ بہت ڈسٹارٹیڈ ہے، اس میں ڈسٹورشنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی بھی گرو نہیں کرتی اور لوگوں کو ٹیکس کی جو ہے وہ کمپلائنس کرنے میں بھی بہت پرابلم پیش آتی ہے. اور ایک کنفیوزڈ پالیسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے کہیں دیکھنی ہو ٹیکس کی تو وہ پاکستان اس کی کلاسک اسٹڈی ہے. یعنی اس کو ہم ایک کیس اسٹڈی کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے وہ اتنی فریگمنٹڈ ہو چکی ہے، جیسے ہمارے ٹیکسز میں فریگمنٹیشن ہے کہ انکم ٹیکس پہ جو ہے اختیار وفاق کا ہے مگر ایگریکلچر پر نہیں. اسی طرح صوبوں کے پاس جو ہے وہ سروسز کے اوپر ٹیکس لگانے کا اختیار ہے مگر اشیاء کے اوپر، گڈس کے اوپر وفاق کے پاس ہے. اب یہ ایک عجیب سی صورتحال پیدا کرتا ہے. خود ہمارے کچھ اس میں آئینی معاملات ہیں اور اس کے بعد پالیسی ڈسٹورشنز ہیں، اور تیسری سطح کے اوپر آپریشنل لیول پر جو ایڈمنسٹریشن ایک تو فریگمنٹڈ ہے، یعنی کہ ہر صوبوں نے بھی بنا رکھی ہیں، اور جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ورلڈ بینک جب ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں شاید 20 پوائنٹ کی ترقی دی مگر ٹیکس میں پھر ہم 8-10 پوائنٹ نیچے بھی گئے ہیں، اور سب سے زیادہ کمپلائنس آرز اور جو بھی ان کے بھی کرائیٹیریاز 5-6 ہیں ان کو ہم میٹ نہیں کر پاتے. تو اصلاحات کی تو بہت ضرورت ہے تینوں شعبوں میں، مگر وہ کیسے ہوں اور کیوں ہوں وہ آگے چل کر جیسے میرے دوسرے ساتھی جو ہیں ناصر صاحب اور علی سلمان بات کریں گے تو پھر ہم ٹھوس شکل میں بھی اپنی ریکمنڈیشن پیش کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر ناصر آپ کی اس حوالے سے کیا اوپینین ہے؟ شکریہ عروج. جس طرح ڈاکٹر اکرام نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا کہ ہمارے بیسک مسائل کیا ہیں،
میں ذرا سے تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں. پہلے ہمیں ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ٹیکس پالیسی ہے کیا ہماری کوئی ٹیکس پالیسی ہے بھی یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم ٹیکسز ہم اپنی اکانومی کو کی جو گروتھ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ٹیکسز لگائیں, پھر تحاشا لگائیں, جس طرح بھی کریں آپ ریونیو انکریز کریں, اور یہ کرتے ہوئے بے شک آپ ٹرانزیکشن کو کل کریں, بزنسز کو کل کریں, لیکن ریونیو انکریز کریں, اور پھر یہ ریونیو یہاں سے اٹھا کے آپ پی ایس ڈی پی کے ذریعے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز کے ذریعے وہاں پہ انویسٹ کریں اور آپ کی گروتھ ہوگی. یہ سائیکی جو ہے یہی ٹوٹلی غلط ہے, کیونکہ یہ لانگ ٹرم میں سسٹینیبل نہیں ہے. تو آپ کی جو ٹیکس پالیسی ہے کیا اس کے آبجیکٹو میں ریئل میں کیا وہ گروتھ کو دیکھتے ہیں یا نہیں, یا ان کی آبجیکٹو یہ کہ ہمیں صرف ریونیو کلیکٹ کرنا ہے. فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ وہ صرف ریونیو کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی ٹیکس پالیسی چھوڑ ہی دی ہے ایف بی آر پہ, وچ از اے ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی. پالیسی بنانا ان کا وہ اختیار میں نہیں ہے, لیکن وہ بنا رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی کیا ہوتا ہے آپ کی ٹیکس پالیسی کی کیا ٹیکس ریٹ ہوں گے اور کتنے نئے ٹیکس کس طرح لگیں گے, اور وہ ایک ٹارگٹ جو ان کو دیا جاتا ہے کہ جی اتنا ریونیو ہے تو وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب کوئی بھی ٹیکس پالیسی جو آپ کی ہوگی, ریفارم کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے آپ جو ٹیکس پالیسی ہے ٹیکس پالیسی کے بیسک کمپوننٹس اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں. فار ایگزامپل, کیا آپ کی ٹیکس پالیسی فیئر ہے, کیا آپ کی ٹیکس پالیسی میں سرٹینٹی ہے, جیسے اکرام صاحب نے ابھی کہا کہ جی بہت ڈسٹورشن ہے ٹیکس کے اندر, کیا وہ ایفیشینٹ ہے, مطلب جب آپ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں تو کیا آپ کمپلائنس کاسٹ کریٹ نہیں کر رہے, یعنی جو آپ بزنس کو کہتے ہیں کہ جی ود ہولڈنگ ٹیکسز آپ کے لیے کلیکٹ کریں, تو اس کو کرتے ہوئے آپ بزنسز جو ہیں وہ آپ کے لیے ٹیکس کلیکٹنگ باڈیز بن جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے کمپلائنس کاسٹ بڑھ جاتا ہے, پلس کمپلائنس کاسٹ کے ساتھ ساتھ ایک ڈیڈ ویٹ لاس بھی کریٹ ہوتا ہے کہ جو فیوچر پوٹینشیل جو بزنسز ہیں, جو انٹرپرینیورز ہیں وہ آنا چاہتے ہیں, جب وہ اتنے کمپلیکس ڈسٹورشنری ٹیکس پالیسی کو دیکھتے ہیں تو وہ نہیں آتے, جو کہ ادروائز آتے اگر آپ کی ٹیکس پالیسی بڑی اچھی ہوتی. اور چوتھی بات یہ کہ کیا کنوینئنس ہے آپ کی ٹیکس پالیسی میں. ابھی اکرام صاحب نے اس طرح کہا کہ جی جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ٹیکس پیئر جو ہے وہ ٹیکس دینا بھی چاہ رہا ہوتا ہے, تو اس کو کتنے لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, یہ ٹیکس دینا بھی ایک مشکل چیز ہے. تو جب ہم ریفارمز کی بات کریں گے, اگر ہم ان کرائٹیریا کو دیکھیں گے کہ ہم نے جو بھی ریفارمز کی اٹیمپٹ کی ہیں, کیا وہ اس نے فیئرنیس کو اچیو کرنے کی کوشش کی ہے, سرٹینٹی لائے ہیں اس میں, ایفیشنسی لائے ہیں, یا کنوینئنٹ کیا ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بھی ہوا ہے میرے خیال میں اس طرف یہ جو آبجیکٹیوز ہیں ٹیکس پالیسی کے یہ اچیو نہیں ہوئے, تو میرے خیال میں تو ریفارم جو ہیں وہ افیکٹو نہیں ہیں. اچھا, تو سم اٹ اپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس ریفارمز ہیں وہ فیئر اور سرٹن اور اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں, اور اس لیے سیگمنٹ کے اندر ہمیں اس کو ریفارمز کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. جی, ریفارمز کا اگر مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی طریقے سے ریونیو بڑھانا ہے تو پھر آپ اس کو ریفارم کہہ دیں, لیکن اگر ریفارم کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس پالیسی کے بیسک پرنسپلز ہیں اس کو آپ فالو کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. فار ایگزامپل, ابھی جو ڈاکومنٹیشن ڈرائیو کر رہے ہیں آپ, جیسے ابھی اکرام صاحب نے بھی کہا کہ آپ اگر بزنس کو کہیں گے کہ جی جو بھی آئے گا آپ کے پاس پوائنٹ آف سیل پہ آپ نے اس سے سارا ریکارڈ لینا ہے, وہ کیوں کریں گے, اور آپ اس پہ یہ برڈن کیوں ڈال رہے ہیں, یہ تو اس کے لیے کمپلائنس کاسٹ بڑھا رہا ہے. تو یہ کس طرح کا ریفارم ہے, یہ تو الٹا آپ بزنس کو ڈسکریج کر رہے ہیں, اور لانگ ٹرم میں جو آپ کے سسٹینیبل ریونیو اسٹریمز ہوں گے وہ اس سے ختم ہو جائیں گے. صحیح. ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں گے 1970 سے پاکستان نے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن دینے کے لیے ٹیرفس پالیسیز کافی زیادہ انٹروڈیوس کروائی تھی, اور اس کے بعد لیکن ہم گزشتہ اور اکانومیز میں دیکھیں تو ان کی اکانومیز کو زیادہ لبرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. علی صاحب کائنڈلی آپ مجھے بریف کر دیں کہ جو ٹیرف پالیسی ہے وہ کمپٹیشن کو اور گروتھ کو پاکستان میں کیسے ریسٹرکٹ کر رہی ہے. جی, جس طرح ابھی ڈاکٹر ناصر اور ڈاکٹر اکرام نے بتایا کہ ہمارا جو ٹیکس سٹرکچر ہے وہ اینٹی گروتھ ہے, وہ اینٹی بزنس ہے, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ٹیرف سٹرکچر ہے وہ بھی اسی ڈائریکشن کی طرف جاتا ہے, جس کا پورا جو ڈائریکشن ہے وہ انفارچونیٹلی بزنس فیسیلیٹیشن کے بجائے وہ ریونیو کلیکشن ہے. بلکہ ابھی ریسنٹلی جو ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہوئی اس میں ان 20 ممالک کا جائزہ لیا گیا جہاں پر بہت زیادہ امپورٹ کے اوپر ٹیکسز ہیں, تو اس میں پاکستان شاید نمبر 3 کے اوپر ہے.
اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی ایک کافی پروٹیکشنسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہمارے جو ٹوٹل ریونیو جو اکٹھا ہوتے ہیں اس میں سے تقریباً 40% امپورٹ کے لیول پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، جس میں صرف ڈیوٹی شامل نہیں، ڈیوٹیز کے علاوہ ہم ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں. ایڈوانس ہم لوگ اس میں سیلز ٹیکس، ایڈوانس انکم ٹیکس کلیکٹ کر لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں ترکی کی اکانومی میں مثال کے طور پر صرف 3% ٹیکس جو ہے وہ ان کا امپورٹ سے اکٹھا ہوتا ہے، باقی وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن اور باقی جو ان کی ویلیو ایڈڈ ٹیکسیشن ہے وہاں سے اکٹھا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیرف پالیسی ہے وہ غلط سمت میں ہے. لیکن جہاں پر ہم کرٹیسزم کرتے ہیں، لیٹس آلسو اپریشیٹ سم آف دا گڈ اسٹیپس جو بھی اس گورنمنٹ میں جو ہمیں ایک ٹیرف پالیسی کی شکل میں ریفارم بھی سامنے آئے، ٹیرف ریفارمز کمیٹی، ٹیرف ریفارم کمیشن بنایا گیا ہے اور اس میں کئی ہمیں مثبت باتیں نظر آتی ہیں. ایٹ لیسٹ اس پالیسی کے اندر ہمیں ریکگنیشن نظر آتی ہے کہ یہ پرابلمس ہیں جو بزنس کو ڈسٹارٹ کر رہی ہیں، اگرچہ پریکٹیکل سٹیپس کے طور پر ہمیں ایسی کوئی پیراڈائم شفٹ پالیسیز کے اندر ابھی تک نظر نہیں آئی. صحیح. ڈاکٹر اکرام اللہ، آپ کے اس حوالے سے کیا اوپینین ہے؟ ٹیرس کے اندر ہمارے بہت زیادہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈرز یعنی جسے ہماری زبان میں SROs کہتے ہیں اس کا اجرا کرتے ہیں، اور کبھی کسی چیز کو آپ ایگزمپشن، اب وہ پہلے جو SROs کے ذریعے تھی اس کو ایک 5th شیڈیول کی شکل میں لے آئے. اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ اگر آپ چیزوں کو اس انداز میں دیکھیں گے کہ یہ ٹیکسیبل ہے، یہ ٹیکسیبل نہیں ہے، یہ خام مال ہے، یہ جو ہے انٹرمیڈیری ہے، یہ فنیشنگ ہے، تو اس طرح کی ڈویژنز کرتے ہیں تو لوگ کافی جو ہے وہ ڈیکلیریشنز ہوتے ہیں، مس کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں انڈر انوائسنگ ہوتی ہے. آپریشن لیول پر بھی یہ جو ٹیرف ہے اس کی جو انہوں نے حد بندی کر رکھی ہے، اور پھر جو اشیاء کے لحاظ سے میں نے عرض کیا تو وہ بہت ابیوز ہوتے ہیں. اور جو زیادہ تر پیرل اکانومی پاکستان میں کریٹ ہوتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ جب وہ بہت زیادہ انڈر انوائسنگ سے مال چلا جاتا ہے اور ایکچوئل قیمت میں بکتا ہے تو وہ اس کو کبھی بھی GST میں نہیں لا سکتے جو ہمارے ہاں ویلیو ایڈڈ موڈ میں ہے، کیونکہ اگر آپ 50 کی چیز 150 کی بیچ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو پھر بہت مشکل سے آپ اتنی بڑی ویلیو ایڈیشن کے اوپر مزید ان پٹ کا ٹیکس دے کر اور جو آؤٹ پٹ کا ڈفرینس ہے اس کو آپ میٹ کر سکیں گے. تو یہ جو مسائل ہے اس کا حل جو ہے کہ آپ کو اپنی ٹیرف پالیسی کو جو ہے وہ دوسرے ممالک کی طرح آپ کو ایک تو اس میں کوئی پرولیفریشن آف ٹیکسز نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ امپورٹ کے اوپر سیل ٹیکس بھی اکٹھا کر رہے ہیں، پھر ویلیو ایڈڈ سیل ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، پھر ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کسٹم ڈیوٹی تو خیر ہے ہی ہے، پھر اس کے بعد سب کو جمع کر کے اس کے اوپر انکم ٹیکس آپ لوگوں سے لیتے ہیں. تو اگر 40-45% کا آپ نے وہیں پہ ٹیکس کی لوڈنگ کر دی تو وہ شخص جو ہے وہ اس کو کیسے پاس آن کرے گا؟ کمپیٹیٹیو مارکیٹس میں ایسے تھوڑے ہوتا ہے کہ آپ اس کا مال بکتا ہے نہیں بکتا، وہ کس قیمت میں بیچے گا، کب بیچے گا، اور ٹیکسز آپ نے ابھی ٹرانزیکشن ہوئی نہیں اور پہلے ہی وصول کر لی ہے. انکم ٹیکس ہو یا سیل ٹیکس ہو، جب ٹرانزیکشن ہو جائے یا انکم کمپیوٹ ہو جائے آپ کو اس وقت لینے چاہیے. تو میرے لحاظ سے پاکستان کے اندر جو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنی جب تک ٹیرف پالیسی کو درست نہیں کریں گے اور یہاں وہی نظام نہیں رکھیں گے جہاں جس کا ابھی ذکر علی سلمان صاحب نے کیا کہ ہمیں سادہ طور پہ 2-3% سے زیادہ اوپر نہیں جانا چاہیے، اور جو خام مال زیادہ تر ہم ایکسپورٹ کے لیے منگواتے ہیں کیونکہ ہماری ایکسپورٹ کے اندر بھی اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ ٹیکسٹائل بھی 6 ملین کاٹن بیل باہر سے منگوا رہی ہے، یعنی کہ ایگریکلچر ملک ہے، اور ایک زمانے میں جو کاٹن بیلز خود پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ کرتا تھا اب 6 ملین بیلز خود امپورٹ کر رہا ہے. تو ان کے اوپر آپ ڈیوٹیز لگائیں گے، ٹیکسز کریں گے تو آپ ایکسپورٹ میں بھی کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے. تو اس پورے ڈھانچے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو پرپوز کرتے ہیں کہ آپ 1 چیپٹر 1 ریٹ رکھیں اور یہ ساری چیزیں ختم کریں تاکہ یہ لبرلائزیشن اس حد تک ہو جائے کہ ہماری اکانومی گرو کرے. جب نمبرز اکانومی کے اندر گروتھ کی طرف جائیں گے تو پھر یہ جو ٹرانسپیرنسی کی چیزیں ہیں، یہ لیکیجز کی چیزیں ہیں، یہ جو انفورسمنٹ کے اندر ڈسکریشن، اور ہم نے ایک کلچر آف جو ہے وہ خود ہی
کریٹ کیا ہوا ہے رینٹ سیکنگ کا بھی اور اسپیڈ منی کا بھی، اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم اگر ٹرانسپیرنسی کا ہی پوائنٹ لیں تو ہماری جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ ڈیجیٹلائز نہیں ہے. اگر ہم اسے ڈیجیٹائز کر دیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا ڈاکٹر ناصر؟ جی بالکل ہوگا، لیکن دیکھیں اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. علی سبحان صاحب نے اور ڈاکٹر اکرام صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں اس کو بتایا بھی ہے. ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارا دیکھیں ابھی بھی جو افیکٹو جو ٹیرف ریٹس ہیں اس ریجن میں ہمارا سب سے زیادہ 11.2%، جبکہ آپ ملیشیا اور چائنا اور انڈیا کو دیکھیں وہ سنگل ڈیجٹ میں. تو آپ کی جب تقریباً 68% جو امپورٹس ہیں وہ را مٹیریل کی فارم میں ہیں یا آپ کیپٹل گوڈز یا انٹرمیڈیٹ گوڈز ہیں، اگر آپ اس پہ ٹیرف اتنا زیادہ کلیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ایک ایزی سورس آف انکم ہے فار دی ٹیکس کلیکٹنگ باڈی، تو ٹھیک ہے آپ ریونیو تو کلیکٹ کر رہے ہیں لیکن ان دا پروسیس یو آر اسٹرینگلنگ دی اکانومی، آپ اس کو کل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو اس کا ایک ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ اس پروسیس میں اس جو آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور یہ ٹائم ہمارا جب باقی کنٹری سے کمپیئر کرتے ہیں، فار ایگزامپل انڈیا سے، جیسے ہمارے تقریباً 400 آورز لگتے ہیں ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ کرنے میں کسٹم کے اس پہ، ان کے تقریباً 294 آورز لگتے ہیں، اور بہت زیادہ ٹائم اس میں بھی چلا جاتا ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو جب ہم سمپلیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ جی ہم ٹیرف ریٹس اور ان کی ریشنلائزیشن کی بات کریں، بلکہ اس پروسیس کو ڈیجیٹائز کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ سب چیزیں ون ونڈو اور ایزیلی جو ہے وہ کی جا سکیں. جب یہ چیزیں ہوں گی یعنی دونوں سائٹ پہ ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی تاکہ آپ کو پروسیس یہ سمپل ہو جائے، اور ادھر سے جو ٹیرفس ہیں وہ ریشنلائز ہو جائیں تاکہ آپ گلوبل ویلیو چین کا حصہ تو بنے. ابھی تو ہم انڈیکیٹ ہی نہیں ہو پا رہے اس میں. تو پھر ہماری جو کمپٹیشن آئے گی، پروٹیکشن کی پالیسی ذرا کم ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، کیونکہ جن کو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں وہ ابھی اس طرح کمپٹیشن بن بھی نہیں رہے، نہ وہ انوویٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کو وہ ختم کرنا چاہیے، اور اس سے پھر کمپٹیشن جب ہوگی تب گروتھ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مسٹر علی، بجٹ 2020 بہت جلد آنے والا ہے. ڈو یو ہیو اینی ریکمنڈیشنز فار دا گورنمنٹ کہ وہ ٹیکس پالیسی کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے؟ جی اس میں ابھی جو میرا خیال ہے جو بنیادی جن اصولوں کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں، آئی ہوپ کہ ان پرنسپلز کو مد نظر رکھا جائے. لیکن اس میں ایک ضرور میں بات کہوں گا، اور پھر میرا خیال ہے اس میں ڈاکٹر اکرام بہتر طریقے سے بات کر سکیں گے. ان کا بھی ریسنٹلی پیپر بھی پبلش ہوا ہے بجٹ پرپوزلز کے اوپر، اور وہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہم یہ ٹارگٹس کیسے متعین کرتے ہیں. یہ جو ہمارا ایک سب سے جو بڑی ڈائریکشن ہے، جو ہم اس پہ بات بھی کی، ڈاکٹر ناصر نے بھی کہا کہ یہ بجٹ کے اندر ٹارگٹ کو ڈٹرمن کر کے اور پھر وہ ٹارگٹ آگے سے ٹیکس آفیشلز کو دے کر وہ پورا کرنا، چاہے وہ اس کی وجہ IMF ہے، چاہے وہ اس کی وجہ حکومت پاکستان ہے، وہ پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بجٹ جو ہے وہ اکانومی کی گروتھ کو کے مطابق ہی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ انریلسٹک ٹارگٹس لگا دیں گے جیسے انہوں نے پچھلے سال لگایا، تو وہ نہ صرف یہ کہ اس سے پورے بجٹ کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی، بلکہ آپ کا ایک جو میکینزم ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ فالٹس آئیں گے. اس کے اوپر کافی ریسرچ ہو چکی ہے کہ جیسے کیسے جو ہم یہ ریفنڈس کی فگرز کو مینیپولیٹ کر کے کلیکشن کو زیادہ دکھا دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے جو بنیادی اصول ہیں پہلے ہمیں اس کی بات کرنی چاہیے کہ بجٹ کی ٹارگیٹنگ کیسے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسپینڈنگ کے ایشوز ہیں، ہم نے کلیکشن کی بہت بات کی، ہمیں اسپینڈنگ کی بات بھی کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں حکومت کو ایک زیادہ ایفیشنسی کی طرف اور زیادہ ٹرانسپیرنسی کی طرف آنا چاہیے کہ بجٹ ہم نے کیسے خرچ کیا ہے، اور بجٹ کے ذریعے ہم نے کون سے آؤٹ پٹس، چاہے وہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ہیں یا وہ غیر ترقیاتی مدوں میں ہیں، ہمیں اس کے اوپر مزید ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے. ڈاکٹر اکرام کائنڈلی آپ بھی اس کو سم اپ کر دیجیے کہ بجٹ 2020 میں اور کیا ریکمنڈیشنز آپ کی طرف سے ہیں. جی بنیادی طور پر نظام کو سہل بنانا اور اس کے اندر یہ خیال رکھنا کہ ہماری جو اکانومی ہے اب کووڈ-19 کے جو بات کی اور ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو اس سال میرا خیال ہے 68 سال کے بعد ہم
کی طرف جائیں گے. تو آنے والے دنوں کے چیلنجز ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کی میں نے عرض کیا کہ بات کریں جو روایتی طور پر ہم سمجھتے تھے کہ ہم یہاں سے بھی ٹیکس لے لیں گے, وہاں سے بھی ٹیکس لے لیں گے اور اپنے نمبرز کی طرف جائیں گے. بلکہ اب زیادہ جو ہے آپ نے ایسے اصلاحات بھی کرنی ہے اور ایسی پالیسی بھی ری ڈیزائن کرنی ہے جس میں آپ انسینٹیوائز کر سکیں ان کو. پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ سروائیول اور ریوائیول کا ہے. تو ابھی جو ٹیکس پالیسی کا کارنر سٹون ہو اور جو بجٹ کا بھی محور ہو وہ یہ ہو کہ ہاؤ ٹو سروائیو اینڈ ریوائیو. گروتھ کی بات بھی ابھی میں سمجھتا ہوں بڑی پیری میچور ہے, پوری دنیا کا جو ڈھانچہ بدل رہا ہے. تو اس کے سلسلے میں جو ایک تو وہ طبقات جن کی آمدنی محدود ہے یا وہ جو نہیں کما ان کے لیے ہمیں کہاں سے بندوبست کرنا ہے اور ان کے لیے کون سی ٹیکس کی برآت لانی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو بزنسز ہیں ان کو کیسے ریوائیو کروانا ہے. تو اب کہ میں نے کہا کہ آپ کی جو پوری کی پوری ٹیکس پالیسی کا ڈیزائن ہے وہ بدلنا چاہیے, اور جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی, اگر یہ سوچ جو ہے انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہی جس کا ذکر ہم پہلے کر رہے تھے کہ ان کو کوئی نمبر دیا جاتا ہے اور وہ پھر اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں چاہے اکانومی میں گروتھ ہو یا نہ, اور بلکہ گروتھ کو اسٹیفل کرتے ہیں اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دونوں پاکستان میں ایسے اشاریے ہیں جس پہ ہمیں بہت ہی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس معاملے کے اندر ایک ہم نے جو 2016 میں پرائم انسٹیٹیوٹ نے ہمارا پہ اسٹڈی شائع کی تھی جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکسز سرٹن بھی ہوں, لو ریٹ بھی ہوں, فلیٹ ریٹ پہ ہوں اور بالکل سمپلیفائڈ جو ہے وہ کیے جائے اور براڈ بیس بھی ہوں. اور یہی بات جو ہے اب پائڈ نے بھی جو اپنا ٹیکس پالیسی کا پیپر کیا ہے اس نے ہماری بات کو بھی سپورٹ کیا ہے اور بہت سی ایسی باتیں گورنمنٹ کے وہ سامنے لے کر آئے ہیں کہ, اور ہماری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ اگر آپ یہ دونوں پیپرز دیکھ لیں اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر لیں تو ہم پاکستان میں یہ جو بڑا چیلنج ہے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی میں بھی بدل سکتا ہے. اور جو کام ہم بہت سالوں سے نہیں کر رہے تھے, کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں باہر سے پیسے مل جاتے تھے, لون مل جاتے تھے, ایڈ مل جاتی تھی, اس مائنڈ سیٹ سے نکل کر ہم اپنی جو انویسٹرز ہیں جو ہمارے اپنے ملک میں لوگ ہیں, ہیومن ریسورس ہے جو ہمارا نیچرل ریسورس ہے اس کو ہم ٹیپ کریں اور جتنا ہم اس کو اچھے طریقے سے ٹیپ کریں گے ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز بالکل ختم کریں. اور جو گورنمنٹس کی لینڈ چاہے وہ فیڈرل ہیں یا وہ پڑی ہوئی ہیں, ہارٹ آف دی سٹی کے اندر آپ نے بڑے بڑے جیو آرز بنائے ہوئے ہیں, وہاں ایک بڑے آپ جو ہے وہ ان کو بڑے بڑے پلازاز بنا کے دیں, وہ بڑی اچھی ان کو وہاں ریزیڈنسیز بنا دیں اور ان کو آپ کھول دیں کمرشل اور پرپز کے لیے, تاکہ ہارٹ آف دی سٹی کے اندر ایسی ایکٹیویٹی ہو جو سٹی ماڈل ہے گروتھ کا اس کی طرف جائے, زوننگ ہو اور اچھے اچھے ہم جو ہے وہ منصوبے بنا سکیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ٹیکس سے نکل کر کچھ نان ٹیکس ریونیو جو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں اور بڑی وہ ان ٹیپ پڑے ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اکرام اللہ, آپ نے کافی اس کو ایکسٹینسولی بریف کر دیا کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے گرو کر سکتے ہیں. تو ہمارے ٹیک اوے پوائنٹس یہ ہیں کہ ہم ٹیکس کو سمپلیفائی کریں, نہ صرف فائلر کے لیے اور نان فائلر کے لیے بھی. جو کمپلائنس کی ایشوز ہیں ان کو بھی ریزالو کی جائیں, جو ایکسیسو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہماری اوپن اکانومی ہو جس کے اندر آپ کی ہائر گروتھ کے چانسز اور امپلائمنٹ ریٹ بھی زیادہ ہو, اور اس کی وجہ سے ہمارے ٹیکسز بھی انکریز کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اکرام, محمد Nasir and Ali Salman for joining us in this session and giving us your valuable feedback on this sensitive topic. And let's hope Budget 2020 changes policy and reforms for that helps our economy to grow. Thank you everyone and Allah Hafiz. Thank you. Thank you, Anuj. Allah Hafiz.